دوستو یہ ویڈیو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو درجہ ذیل سوالوں کے جوابات دوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا درست تلفظ کیا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی کیا یہ کہے گا، اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اس کے بعد امام کیا وہ دوائیہ کلمات کہے گا یا نہیں۔ تو چلیں انہی سوالوں کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا تلفظ کیا ہے، تو اس کا تلفظ یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ اس کا درست تلفظ ہے، اس طریقے سے آپ اسے پڑھیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد چار طرح کے کلمات منقول ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چار کلمات ہیں۔ اور ان میں سے جو چوتھا ہے نا، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس پر زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر باقی تینوں میں سے بھی کوئی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا امام کے پیچھے مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، تو مقتدی کے لیے کہنا سنت نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے اس نے کہہ دیا تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد امام بھی ربنا لک الحمد پڑھے گا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقدمین میں اس میں اختلاف ہے کہ کہنا افضل ہے امام کے لیے یا نہیں۔ البتہ متاخرین کے نزدیک یہ راجح ہے کہ امام بھی ربنا لک الحمد پڑھے، کیونکہ وہ دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے تو اسے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے میں نے تمام ضروری معلومات کو شامل کر لیے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔